پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچائے رکھے ہوئے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ وہ آندھی، غرض ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر جو ہے ایک سخت تباہ کن آندھی سے تباہ کر دیا۔ اب یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں دنیا میں، بعض دفعہ اب اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے رہتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں، کرونا وائرس کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، اور دیگر وائرسوں کی صورت میں۔ تو کچھ لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بچ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مومنین بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بانمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت جو ہے وہ کسی حادثے میں ہو جائے، دب کر مر جائے، یا اس طرح پیٹ کی بیماری سے مر جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایسی شدید حادثے میں مر جائے کوئی مومن، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے، جیسے کوئی بے نمازی ہے، بد عمل ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ اگر مر جائے تو پھر اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ گار تو ہوتے ہیں مگر ان پر عذاب نہیں آتا، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دراصل اتمام حجت کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری نظروں کے سامنے بعض گناہ گاروں کو ہلاک کر دیا ہے، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ کی طرف موڑ آؤ، دیکھ لو کہ میں کیسے لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں، کرتا بھی ہوں۔ تو بعض گناہ گار پھر بھی توبہ نہیں کرتے، تو ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ جب اتمام حجت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بعض دفعہ لمبی ڈھیل دے دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو سیدھا جہنم میں جاتے ہیں، جہنم کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں جاتے، کیونکہ حساب کتاب کا جو وقت ہے وہ تو دنیا میں بعض دفعہ عذاب آ جاتا ہے، لیکن اصل حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ مرنے کے بعد آخرت میں ہے۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ جسے اللہ نے دنیا میں عذاب نہیں دیا، جس گناہ گار کو، اللہ کے نافرمان کو اللہ نے دنیا میں عذاب نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، بلکہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پہلے تباہ فرمایا ہے، تباہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو وہ اتنا طاقتور بنایا تھا کہ جتنا طاقتور میں نے تمہیں بھی نہیں بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دینے کے باوجود اللہ نے تباہ کر دیا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیوں تباہ نہیں کر سکتا؟ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اب عبرت دلا رہا ہے انہیں کہ کچھ عقل کرو، کہ تم اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تمہارے سے پہلے اتنے طاقتور لوگ میں نے پیدا کیے ہیں، ان کو میں نے عذاب سے مٹا ڈالا، انہیں میں نے عذاب دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ اتنے طاقتور تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تو تم اتنے طاقتور نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے گا؟ اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئے، اور نہ ان کے دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ انسان ہدایت کو پہچانے، کانوں سے ہدایت کی باتیں سنیں، علماء کرام کی باتیں سنیں، جو انہیں ڈرانے والے ہیں انہیں ان کی باتیں سنیں، نصیحتیں سنیں، اسلام کی باتیں سنیں، قرآن کو سنیں، دین کی باتیں سنیں۔ دل دیا ہے تاکہ دل میں انسان کو حق اور باطل کی سمجھ آتی ہے، دل انسان کا محسوس کرتا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو دل سے کام لیں۔ اور آنکھیں دی ہیں تاکہ آنکھوں سے انسان دیکھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھے اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشان سے بھری پڑی ہے، ان کو دیکھے اور کچھ عبرت حاصل کرے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا دنیا میں، جنہیں موت دے دی، جن گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے موت دے دی، ان کی موت سے سبق حاصل کرے۔ ابھی میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مر کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو آنکھوں سے اس طرح کے واقعات، زلزلے دیکھتا ہے انسان، ان سے سبق حاصل کرے۔ دنیا میں آفات اللہ تعالیٰ کی زمین سے، آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہیں، انہیں دیکھ کر انسان سبق حاصل کرے۔ اگر انسان ان سے حاصل نہیں کرے گا سبق، تو پھر اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے نہ اپنی کان سے کو فائدہ لیا، نہ اپنی آنکھوں سے فائدہ لیا، نہ دل سے فائدہ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں
ان کے کچھ کام آئیں اور نہ ان کے دل کچھ کام آئے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ بعض دفعہ انسان مذاق اڑاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو لے آؤ، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا۔ زلزلے دیکھتا ہے، دنیا میں مختلف عذابات نازل ہوتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی کسی بیماری سے مر جاتا ہے، کسی حادثے سے مر جاتا ہے، کسی عذاب سے مر جاتا ہے، تو جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا وہ انہیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ تو وہ مذاق کس چیز کا اڑاتے تھے؟ دراصل وہ موت کا مذاق اڑاتے تھے، وہ آخرت میں سوال جواب ہونے کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو بالآخر موت نے انہیں آ گھیرا، مر گئے، اور وہ اب پہنچ کے حساب کتاب کے لیے حاضر ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی اور بستیوں کو ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی ارد گرد جو مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں کیا دکھائیں؟ یہی کبھی زلزلے بھیجے، کبھی بیماریاں بھیجی، ٹھیک ہے نا، کبھی آندھیاں بھیجیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے کچھ عبرت حاصل کریں کہ بھئی ہم ان حادثات میں مر بھی تو سکتے ہیں، تو اگر ہم مر گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، تو پھر تو ہم اپنی پکڑے جائیں گے، اس سے پہلے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو انہوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح سے ہم نے نشانیاں دکھائیں، آیات دکھائیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نشانیاں دکھاتا ہے نا عذابات بھیج کے دنیا میں، یہ اسی لیے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ بعض دفعہ انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، وہ بھی اسی لیے آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے، سچی توبہ اختیار کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے۔